الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى في مقام آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت قابل قدر شرکائے مجلس، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں،
اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر خصوصی کرم نوازی فرمائی کہ رب العزت نے سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب کیا۔ آپ نے علماء کرام سے متعدد مرتبہ کئی مرتبہ یہ باتیں سنی ہوں گی کہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ اللہ نے امام الانبیاء سرکار دو عالم جیسے فضائل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مناقب، امام الانبیاء سرکار دو عالم جیسے خصائص اپنی مخلوقات میں سے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائے۔ جن میں سے بعض کو وہ ہیں جو فضائل آپ عمومی طور پر سنتے رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو علماء کرام عامت الناس کی سمجھ سے اونچا ہونے کے سبب عوامی اجتماعات کے اندر بیان نہیں فرماتے۔ علماء نے مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں جن میں امام الانبیاء سرکار دو عالم کے خصائص کو جمع کیا گیا ہے، حضور اکرم کی خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس امت کے بہت بڑے مصنف اور کتابیں لکھنے والے عالم ہیں علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے 2 مستقل جلدوں کے اندر حضور اکرم کے خصائص کو جمع کیا ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے خصائص کبریٰ۔ اول سے آخر تک سید الکونین کی امتیازی چیزوں کو انہوں نے وہاں بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت حضرت کی جو آپ لوگ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ حضور اکرم خاتم الانبیاء ہیں۔ کسی درجے کے اندر اللہ کے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ جناب عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، قرب قیامت میں تشریف لے آئیں گے، لیکن وہ اپنی شریعت کی تبلیغ کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی شریعت کے مبلغ بن کے آئیں گے۔ یہ اتنا مضبوط حضور کی خاصیت ہے کہ اللہ کے قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ بے شمار ارشادات نبوت اس پر گواہ ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت نے فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد،
پہلے نبی جناب آدم ہے، آخری نبی میں محمد کی ذات بابرکات ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ الغرض متعدد قرآنی آیات طیبات اور ارشادات نبوت اس پر شاہد ہیں کہ امام الانبیاء کی یہ خاصیت ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن حضور کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ حضور کی دوسری خصوصیت جو یقیناً آپ لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہوگی، امام الانبیاء سے قبل جو لوگ مرتے تھے، قبر میں جاتے تھے، ان سے سوال و جواب تو ہوتا تھا، لیکن اس وقت کے نبی کے متعلق سوال نہیں ہوتا تھا کہ تمہارا نبی کون ہے، تمہارا رسول کون ہے۔ مگر اللہ نے حضور اکرم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ قبر کے اندر حضور کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے۔ یہ مومن قبر میں جواب دیتا ہے کہ میرا نبی سید القونین حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بڑی غور کرنے کی چیز ہے۔ انبیاء علیہم السلام پہلے گزرے، صاحب شریعت رسول گزرے، تورات و انجیل و زبور والے اللہ کے پیغمبر گزرے، ایسے نبی گزرے جن پر اللہ نے صحائف کو نازل کیا، لیکن قبر کے اندر ان کی امت سے اپنے وقت کے نبی کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا، مگر اللہ نے ہمارے آقا کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ قبر کے اندر بھی پوچھا جا رہا ہے بتا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے بڑے بڑے سوال جو قبر کے اندر پوچھے جائیں گے پہلے بیان فرما دیے۔ فرمایا پوچھا جائے گا بتا من ربو کا، رب تیرا کون؟ ایماندار جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نمبر 2 سوال کیا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دیں گے۔ ایماندار جواب دے گا میرا نبی حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے گزارش کی حضور کی یہ بھی خاصیت کہ سابقہ انبیاء کی امتوں سے قبر میں ان کے متعلقہ نبی کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا تھا، مگر امام الانبیاء کی عظمت دیکھو، شان دیکھو، مقام دیکھو کہ قبر کے اندر حضور کے متعلق پوچھا جا رہا ہے بتا من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ بعض روایات میں آتا ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ اس کے ذہن کے اندر حاضر کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے متعلق تیرا کیا خیال ہے، کیا ایمان ہے؟ ایماندار جلدی جلدی کہے گا یہ میرا آقا ہے، یہ میرا مولا ہے۔ تو آمنہ کے لال کی دوسری خاصیت، سید القونین کے امتی سے قبر کے اندر ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔
امام الانبیاء کی تیسری خصوصیت توجہ فرمانا، اللہ پاک نے اپنی آسمانی کتاب قرآن کریم کے اندر سابقہ نبیوں کی امتوں کو مخاطب کیا۔ ماشاءاللہ نیند کرو، بہت اچھا بیان ہو رہا ہے۔ سابقہ کتب کے اندر اللہ نے سابقہ امتوں کو خطاب کیا، لیکن خطاب میں لفظ ہوتے تھے یا ایھا المساکین، او فقیرو، او مسکینو۔ توجہ کرنا ذرا، انبیاء آئے، ان کی امتوں کو اللہ نے خطاب کیا تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، لیکن انداز خطاب کیا ہے؟ یا ایھا المساکین۔ لیکن جب امام الانبیاء سرکار دو عالم آئے، اب انداز قرآن کا تبدیل ہو گیا۔ حضور کے صدقے اس امت کو خطاب کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو۔ محبت سے کہے سبحان اللہ، اپنے آقا کی عظمت سن کے سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم جب یہ میں چیزیں پڑھ رہا تھا، ایک عجیب وجد کی کیفیت تھی، میرے دل میں ایک سرور تھا، یقیناً آپ پر بھی وہ کیفیت ضرور طاری ہوگی۔ سابقہ انبیاء کو اللہ ان کی کتابوں میں خطاب کرتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا المساکین۔ اس امت کو خطاب کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ سید الکونین کی امت کو قرآن کریم کے اندر، آسمانی کتاب کے اندر یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بلایا گیا ہے۔ توجہ فرمائیں، تیسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم کی امت کے دو نام ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں سے مشتق ہیں۔ جو اللہ کے ناموں سے مشتق ہے، ایک اس امت کو کہا گیا ہے مؤمنون، مومن، اور دوسرا اس امت کو کہا گیا ہے مسلمون۔ تو یہ دونوں اللہ کے دو ناموں سے مشتق ہیں۔ مؤمنون اللہ کے نام مؤمن سے بنا ہے، اور مسلمون اللہ کے نام سلام سے بنا ہے۔ اللہ نے حضور کے صدقے اس امت کو یہ فضیلت نصیب فرمائی ہے کہ اس امت کے دو نام اللہ کے نام سے مشتق ہیں۔ اور میرے واجب الاحترام بزرگوں، امام الانبیاء کی یہ بھی خاصیت کہ سید الکونین کی بیٹی کے اوپر، کسی گھر کے اندر اگر حضور کی بیٹی ہے، مثلا ابو العاصم ربیع کے گھر، سیدہ زینب، جناب عثمان کے گھر، سیدہ رقیہ ام کلثوم، حضرت جناب علی کے گھر، سیدۃ نساء اہل الجنہ جناب فاطمہ، یہ حضور کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن حضور کی بیٹیوں کی، نبی کی یہ خاصیت ہے کہ نبی کا داماد نبی کے بیٹی کے ہوتے ہوئے اور کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ نبی کی بیٹی کے اوپر بطور سوکن اور کوئی عورت اپنے گھر کے اندر نہیں لا سکتا۔ یعنی یہ حضور کی خصوصیات صرف حضور تک ہی محدود نہیں، آگے حضور کی نسب کے اندر بھی چل رہی ہیں کہ سید الکونین کی بیٹی جس گھر کے اندر ہے، اس کے اوپر کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری میں ہے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں آیا
میں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں؟ امام الانبیاء نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے حبیب کی بیٹی ایک گھر کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے 5 خصوصیات مختصراً بیان کی ہیں، موضوع جو ہے وہ میرا الگ ہے، ذرا آپ کے ذہن سازی کر رہا ہوں۔ حضور اکرم کی پہلی خاصیت میں نے گزارش کی کہ حضور آخری نبی ہیں۔ دوسری خاصیت گزارش کی کہ قبر کے اندر ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تیسری خاصیت عرض کی کہ ان کی امت کو یا ایھا المؤمنون کے لفظ سے بولا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے بولا گیا، اور پہلی امت کو یا ایھا المساکین کے لفظ سے ان کی کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا۔ چوتھی خصوصیت بیان کی کہ اس امت کے 2 نام اللہ کے نام سے مشتق ہیں، اور 5ویں خاصیت یہ بیان کی کہ نبی کی بیٹی کے ہوتے ہوئے نبی کا داماد کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں تو آپ نے سمجھ لی، ذرا غور کرنا۔ آج بالکل ایک نیا مضمون لے کر بیٹھا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں۔ بہت سارے غیر مسلم یہ لکھ چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانیت کے اندر اکیلی ایسی شخصیت نظر آتی ہے، لفظ پر ذرا غور کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کے اندر اکیلی وہ شخصیت نظر آتی ہے جس کے اندر متضاد صفات موجود ہیں۔ متنوع الاقسام صفات موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ان کا متضاد صفات کا حامل ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ متنوع صفات کا مالک ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور حضور کی ایسی صفات کو دیکھ کر بہت سارے غیر مسلموں کو اللہ تعالی نے دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، میں چند باتیں عرض کروں گا۔ حضور کے اندر متضاد صفتیں ہیں لیکن حضور دونوں کے حامل ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی یہ صفت ہے کہ حضور اکرم مدینہ طیبہ کے حاکم وقت ہیں۔ پروردگار عالم نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کو ایک عظیم خطے کی حکومت نصیب فرمائی۔ سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم پورے ملک کے اکیلے بادشاہ ہیں۔ دنیا نے بادشاہ بہت دیکھے ہوں گے، بادشاہوں کے اندر تکبر ہوتا ہے، بادشاہوں کے اندر بڑائی ہوتی ہے، بادشاہوں کے اندر اناء ہوتی ہے۔ امام الانبیاء کو اگر ایک طرف دیکھا جائے، سید الکونین مدینے کے بادشاہ، لفظ اگر برداشت ہو جائے تو ایک مملکت کے مالک، لیکن پھر دوسری طرف اسی پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں اتنے بڑے خطے کے مالک ہونے کے باوجود وہ اپنی جان کو کسی اور کے قبضے کے اندر یقین رکھتا ہے۔ مکے کا مالک لیکن اپنی جان کا مالک کسی اور کو مانتا ہے۔ اسی لیے حضور کی دعا ہے، اللہم الہی انا عبدک وابن عبدک
وابن آمتی کا ناسیتی بیدک ماضن فی امرک عدل فی قضاک. جامع مسجد نقشبندی میں بیٹھ کر فقیر کی زبان سے اپنے آقا کی شان سننے والوں، امام الانبیاء کے ذرا مقام کو دیکھو، بالکل دو متضاد صفتوں کے حامل. ایک طرف بادشاہ سیاہ سفید کے مالک، پورا مدینہ طیبہ کا حصہ امام الانبیاء کی زیر حکم، لیکن ادھر جب میں حضور کو دیکھتا ہوں، مدینے کا مالک اپنے آپ کا مالک کسی اور کو بتا رہا ہے. لفظ بڑے عجیب ہے حضور کے، اللہم الہی انا عبدکا، اللہ میں تیرا بندہ، وابن عبدی کا تیرے بندے کا بیٹا، وابن آمتی کا تیری بندی کا بیٹا، ناسیتی بیدک میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت کے اندر، ماذن فی امرک میرے ایک ایک بال میں تیرا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاک میرے متعلق جو آپ فیصلے کرتے ہیں وہ 100% ٹھیک ہوتے ہیں. ذرا باذوق ہو کر سنیں، عجیب دعا ہے حضور کی. اللہم الہی انا عبدکا، اللہ میں تیرا بندہ. سرائکی کے اندر میں کہوں تو لطف دوبالا ہو جائے گا. اللہ سیاں میں تیرا بانہا، وابن عبدی کا تیرے بانہے دا پترا، وابن آمتی کا میں تیری بانہی دا پترا. یعنی سادی سرائکی دندر انہا ترجمہ برسی، اللہ میں 7 پیڑھا غلام تیرے دروازے دا. اللہم الہی انا عبدکا وابن عبدی کا وابن آمدی کا ناسیتی بیدک میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے. جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ میرے قبضے میں ہے، لیکن یہ ایسا مدینے کا بادشاہ ہے جو کہتا ہے ناسیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، عدل فی قضاک میرے متعلق جو فیصلہ کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے. ماذن فی امرک میری ایک ایک بال کے اندر اللہ تیرا حکم چلتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں اللہ نے جہاں حضور کو اور خصوصیات نصیب کی ہیں ان میں سے ایک خاصیت حضور کی یہ ہے کہ رسول اللہ متضاد اوصاف کے حامل ہیں. ایک طرف دیکھتے ہیں تو بادشاہ وقت ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اپنی جان کا مالک کسی اور کو تصور کر رہے ہیں. بلکہ لفظ تصور شاید مزہ نہ دے، اپنی جان کا مالک کسی اور کو یقین کرتے ہیں. اور حضور کی صفت دیکھیے، امام الانبیاء سرکار دو عالم کی دولت کا حال یہ ہے کہ خزانوں کے لدے لدائے اونٹ مصطفیٰ کے دروازے پہ آ رہے ہیں. محبت سے کہو سبحان اللہ. ممالک فتح ہو رہے ہیں. سید القونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اونٹ لدے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ہے دولت مندی کا حال. اور جب اس کے مقابلے کے اندر رسول اللہ کی محتاجی و فقر کو دیکھتا ہوں تو کئی کئی ہفتے تک اسی کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا. امام الانبیاء سرکار دو عالم کی دولت مندی آج کا سخی دے گا ناپ کر، آج کا سخی دے گا گن کر، آج کا سخی دے گا تول کر. آذر سخی کا حال سنو. فرمایا بلال جاؤ اعلان کرو غنیمت کا مال آیا ہوا ہے، جتنا چاہے لے جاؤ. آ رہے ہیں لوگ اپنی مرضی سے اٹھا کر جا رہے ہیں. ایک آدمی ہے حضور کی خدمت کے اندر، تھا بھی حضور کا قریبی رشتہ دار،
اس نے اچھی بلی گٹھڑی باندھی، بلکہ گٹھڑ باندھا، اب اٹھانے لگا تو اٹھتا نہیں، عرض کرتا یا رسول اللہ اٹھواؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ہم نے اٹھانے کا اعلان کیا ہے، اٹھوانے کا اعلان نہیں کیا۔ کچھ نکال کے پھر اٹھاتا ہے، نہیں اٹھتا، وزن زیادہ، پھر گزارش کرتا ہے حضور اٹھواؤ۔ میرے آقا فرماتے نہیں، خود جتنا اٹھا سکتے اٹھا کے لے جاؤ۔ پھر اور کم کرتا ہے، تیسری مرتبہ اٹھا کے جا رہا ہے۔ نبی کریم تعجباً جب تک وہ اوجھل نہ ہوا دیکھتے رہے۔ یہ واقعہ کرنے کا مقصد یہ ہے، اتنا بڑا دولت مند ہے کہ دنیا اپنی مرضی سے آ کر لے کے جا رہی ہے، لیکن فقر کا یہ حال ہے۔ اگر میں جملے کہوں شاید عاشق کا دل پھٹ جائے، آنکھیں نہ رک سکیں۔ سیدہ جناب عائشہ فرماتی ہیں امام الانبیاء نے زندگی گزاری لیکن ایک ٹائم بھی حضور نے گندم کی روٹی سے سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ مجھ جیسا غلام، غلاموں کا غلام، ان کے دروازے کا نوکر، ان کے پاؤں کی جوتی کی مٹی مل جائے میرے لیے دارین کی سعادت۔ آج میرے گھر کے اندر بھی کئی من گندم موجود ہوگی، اور اللہ تعالی رحم کرے مستورات پر، تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ان حالات کے اندر بھی جہاں ایک ایک گندم کے دانے کا قوم ترس رہی ہے، جاؤ ذرا مطبخ کے اندر کئی روٹیاں صحیح سالم سوکھائی جا رہی ہیں، بے قدری کی حد۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کا حال، کئی ہفتے حضور کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ حضرت جناب عائشہ فرماتی ہیں، جناب میمونہ فرماتی ہیں ہم دن کو انتظار کرتے تھے کچھ آ جائے گا کھا لیں گی، لیکن جب ہم دیکھتی کچھ نہیں آیا تو پھر ہم روزے کی نیت کر کے سارا دن بقیہ روزہ رکھ لیا کرتی تھی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی یہ صفات دیکھیے، ایک طرف اتنا دولت مند کہ دنیا اپنی منشا سے لے کر جا رہی ہے، ایک طرف ایسا فقر کہ کئی دن تک آگ نہیں جل رہی۔ بلکہ میں نے تو ایک یہ بھی پڑھا ہے، عصر کی نماز پڑھائی حضور اکرم نے، عادت مبارک یہ تھی نماز کے بعد کو تشریف فرما ہوتے، لیکن آج سید القونین جلدی جلدی روانہ ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران، خیریت ہو کدھر جا رہے حضور؟ کچھ دیر کے بعد آئے، حضور کے ہاتھ کے اندر سونا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تعجب ہوا ہوگا میرے جلدی جانے پر، میں نماز سے پہلے غنیمت کا مال تقسیم کر رہا تھا، یہ سونے کا ٹکڑا میرے گھر میں رہ گیا، میں نے کوشش کی یہ جلدی جلدی تقسیم کر دوں تاکہ سونے کو محمد کے گھر کے اندر رات نہ آئے۔ دنیا سے اتنا بے نیاز جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ بطول سبقہ رضی اللہ تعالی عنہا بابا جان کی خدمت میں آئی۔ ابا جان علی المرتضیٰ مہمان نواز ہیں، مہمان آتے ہیں گھر میں، اکیلی خاتون ہوں کام کاج کرنے والی، چکی بھی چلانا پڑتی ہے، مہمانوں کا کھانا بھی پکانا پڑتا ہے، دیکھو میرے ہاتھوں کے اوپر نشان پڑ چکے ہیں، جناب کی خدمت کے اندر
غلام آئے ہوئے ہیں، لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، اگر مناسب سمجھے ایک خادمہ مجھے بھی عنایت فرما دیجئے۔ اب سنیے ذرا مزاج نبوت۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے دیکھا، فرمایا بیٹی تیرے سے مجھے اور کون پیارا ہو سکتا ہے؟ فاطمہ وہ خاتون ہے، توجہ میری طرف، کہ حضور اکرم ان کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، جاتے تو بیٹی کو مل کے جاتے۔ جاؤ آرام سے باہر، چھوڑ دو اسے، باہر جاتے، بیٹی کو مل کے جاتے، آتے بیٹی سے ملاقات فرماتے۔ نبی کریم نے فرمایا فاطمہ تو اس سے مجھے کون زیادہ پیارا ہے، لیکن آج ایک بات سن لے، تیری طبیعت چاہے تجھے غلام دیتا ہوں، تیری طبیعت چاہے تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، سن لے میری شہزادی، غلام کا فائدہ دنیا میں ہوگا، وظیفے کا فائدہ آخرت میں ہوگا۔ مزاج شناس نبوت، نبوت کے میزان کو پہچان گئی، مزاج کو۔ عرض کرتے حضور مجھے وظیفہ چاہیے، فرمایا بیٹی ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ قربان جاؤں حضور تیری سخاوت کے اوپر۔ حضور نے بتایا، بیٹی کو پہنچا دیا 1450 سال بعد آنے والی امت تک۔ آج بھی اگر حضور کا کوئی غلام اس پر عمل کرے گا، اللہ اسے بھی اجر و ثواب سے مالا مال فرما دیں گے۔ آج کا موضوع ذہن میں ہے نا؟ موضوع میرا آج یہ ہے کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کو اللہ نے کیسا بنایا، متضاد صفات اللہ نے حضور کے اندر جمع فرما دی۔ بادشاہ وقت ہے لیکن اپنی جان کا مالک کسی اور کو یقین کرتا ہے، دولت مند اتنا ہے کہ خزانے لدے لدائے اونٹ آ رہے ہیں، اور فقر کا یہ حال ہے کہ کئی ہفتے تک گھر کے اندر آگ نہیں جلتی۔ تو جو فرمائے سپہ سالار ایسا ہے کہ 313 کو 1000 کے ساتھ لڑا دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اپنی تحقیق کے مطابق تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تدبیریں۔ رسول اللہ کے جانثاروں کی تعداد 313 ہے، مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، ان کے ہاتھوں میں کھجور کی چھڑیاں ہیں، ان کے پاس لڑائی کے سارے ساز و سامان ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم ایسا سپہ سالار ہے، ان 313 کو 1000 کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور اللہ نے فتح دی۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ قربان جائیے قرآن تیرے الفاظ پر، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق تمہیں مدد دی اللہ نے، انتم اذلہ تم تو کمزور تھے، کہاں 313، کہاں 1000، کہاں کھجور کی چھڑیاں، کہاں تیر و تلوار۔ بڑے ناز سے آ رہے ہیں اہل مکہ، نعوذ باللہ محمد اور ان کی جماعت کو ختم کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قدرت اوپر سے مسکرا رہی تھی، ظالمو ختم کرنے کے لیے نہیں بڑھ رہے، ختم ہونے کے لیے تم آگے بڑھ رہے ہو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں جب حضور کے یار میدان بدر کے اندر پہنچے، اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے بطور خاص مصطفیٰ کے یاروں کو دیکھا اور
ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو دل چاہو کرو میں نے تمہاری غلطیوں پر رحمت والی قلم پھیر دی ہے۔ کیا ہے حضور کی شان؟ متضاد صفات کے حامل، سپہ سالار ایسا توجہ میری طرف، 313 مٹھی بھر کو 1000 سے لڑا دیا۔ غزوہ تبوک کے اندر ہزاروں کے مقابلوں میں لے گیا، لیکن صلح جو ایسا، آئے ہائے، صلح جو ایسا کہ حدیبیہ کے موقع پر جانثار موجود ہیں، غلام موجود ہیں، صلح جو ایسا، اہل مکہ جو جو شرائط لکھتے گئے میرے آقا نے اوپر رحمت والے دستخط فرما دیے۔ عام طور پر جس کے مزاج کے اندر لڑنا لڑانا ہو، پھر اس کے مزاج کے اندر ایک جگہ پر رک جانا بھی ہوتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے مزاج کی لچک دیکھو، بدر کے اندر 313 کو لڑا دیا 1000 کے ساتھ، اور حدیبیہ کے موقع پر غلامان نبوت موجود ہیں، سرداران قریش کہتے ہیں جی اس سال نہ آؤ اگلے سال آنا۔ حضور نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تم میں سے کوئی ساتھی اس کو عمرے پر بھیجنے والے ٹریول ایجنٹ نے تاریخ دے دی، فلاں دن آپ نے ملتان سے جانا ہے، یہ بیچارہ خیراتیں بھی کر چکا، مبارکیں بھی وصول کر چکا، گلے میں ہار پہن کر وہاں پہنچ گیا ایئرپورٹ کے اوپر، لیکن وہاں جانے کے بعد پتہ چلا جی آپ کی اور ٹکٹ ہی نہیں ہے۔ یہ کتنا پریشان ہوگا۔ رسول اللہ مدینہ طیبہ سے عمرے کے لیے چل پڑے، احرام باندھ چکے، شہرت ہو گئی کہ محمد کریم اور محمد کریم کی جماعت عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ بعض حضرات نے اپنی قربانی کے جانور بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، لیکن جس وقت مکے والے کہتے ہیں جی اگر صلح چاہتے ہو اس سال نہ آؤ اگلے سال آنا، میرے محبوب نے الف سے با نہیں کہی اور میں ٹھیک ہے قبول ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا ایسا صلح جو دکھا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی 3 دن رہو گے، 3 دن سے زیادہ آپ کو نہیں رہنے دیں گے، پھر میں قبول ہے۔ تمہاری تلواریں نیام میں ہوں گی، تلوار ننگی نہیں ہوگی، فرمایا قبول ہے۔ اگلی شرط ذرا کڑوی ہے سننا، انہوں نے کہا اگر تمہارا کوئی آدمی مرتد ہو کر ہمارے پاس آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے، اگر ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائے واپس کرنا ہوگا۔ قربان میرا اللہ تو نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا تھا، قربان میرا اللہ تیرا محبوب کتنی جگر رکھتا تھا، حوصلہ رکھتا تھا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے۔ امیر عمر جیسا جوان یہ شرط سن کے کہتے حضور السنا علی الحق وہم علی الباطل، ہم سچے نہیں وہ جھوٹے نہیں۔ حضور نے فرمایا بالکل ہم سچے ہیں۔ تو یا رسول اللہ ایسی کمزور شرائط کیوں قبول کر رہے ہو؟ خلاصہ کر رہا ہوں، نبی کریم نے فرمایا عمر خدا اور مصطفیٰ کی باتوں میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عمر کہتے میں ابو بکر کے پاس گیا، میں نے اسے کہا لسنا علی الحق وہم علی الباطل، مشرکین مکہ جھوٹے نہیں ہم سچے نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا بالکل ہم سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ تو پھر حضرت نے ایسی کمزور شرط کیوں قبول کی؟ وہاں بیٹھا عمر، وہاں بیٹھا صدیق، ادھر بیٹھے مصطفیٰ والے لفظ دہرا رہا ہے، کہتے ہیں عمر خدا اور مصطفیٰ کے باتوں کے اندر ہمیں دخل دینے کی کوئی اجازت نہیں۔ حالانکہ حضور کے پاس ایسی فوج تھی جس کی جرت و بہادری و جان نثاری کا مشرکین مکہ کو اعتراف تھا۔ جمعہ کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، مشرکین مکہ سے قاصد آنے لگے حضور کے پاس، بدیل بن ورقہ آیا، عروہ بن مسعود ثقفی آیا، سہیل آیا، حضرت نہ آؤ نہ آؤ نہ آؤ، عروہ بن مسعود آیا حضور کے پاس، ذہن کو حاضر کر کے بیٹھیں۔ یہ عروہ بن مسعود مکہ مکرمہ کے پنچایتی آدمی تھا، فیصلے کرنے والا تھا، جن کو ساری سرائے کیا جاتا ہے، پرہیزہ بندہ۔ عروہ بن مسعود حضور کے پاس آیا، صلی اللہ علیہ وسلم باتیں حضور سے کرتا رہا اور نظر غلامان نبوت کی طرف ڈالتا رہا۔ جب یہ واپس گیا تو مکے کے نوجوان، مکے کے آزمودہ تجربہ کار لوگ اکٹھے ہو گئے، انہیں کہا چاچا جی سنو ذرا۔ عروہ بن مسعود نے کہا اگر میری بات مانتے ہو نا، میری رائے یہ ہے کہ محمد سے نہ ٹکراؤ، تمہاری خیر اسی میں ہے۔ انہوں نے کہا واہ چاچا صحیح واہ، اساں کے تو ساری کانڈ ٹھپے سے ہیں، اساں سوچے ساری ڈھارس بدوے سے، تو تا الٹا سا کو کمزور کرنا بیٹھی۔ میں کہا بھلے مانسو میں میں تو کوئی گال نہیں پہ کریں دا، میں روم دے بادشاہ کو رٹھے ان دے نوکریں کو رٹھے، میں فارس دے بادشاہ کو رٹھے ان دے غلامیں کو رٹھے، لیکن محمد دے غلام کوئی عجیب لوگ ہیں، اگر محمد تھک سٹیں دے ان دی تھک زمین تے نہیں ونجانے دے، اگر وضو کریں دے ان دے وضو والا پانی تلے نہیں ونجانے دے، جن کو پانی نہیں ملدا بے دے سنے ہاتھ تے ہاتھ لا کے اپنے چہرے تے مر گن دے۔ ہن تساں دسو جڑے اپنے نبی دی تھک زمین تے نہیں ونجانے دے او محمد دا خون زمین تے ونجا دے سن؟ ایسے جانباز حضور کے ساتھ ہیں، لیکن صلح جو ایسا ہے فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے۔ میرے نہایتی قابل قدر دوستو، آج میں ایک بڑا عجیب مضمون لے کر بیٹھا ہوں کہ انسانیت کے اندر اللہ نے حضور کو یہ فضیلت نصیب فرمائی، یہ خصوصیت نصیب فرمائی کہ سید الکونین کے اندر اللہ نے متضاد اوصاف جمع کر دیے۔ کئی غیر مسلم ان متضاد صفات کو دیکھ کر ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ نبی ہو سکتا ہے، یہ رسول کی شان ہے، اور کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تعلق جوڑنے والا ایسا ہے کہ ایک ایک انسان کی فکر، ایک ایک مسلمان کی فکر، توجہ میں جلدی کر رہا ہوں، ٹائم 1-2 منٹ بقایا ہے، مضمون بڑا طویل ہے۔ تعلق دار ایسا ہے کہ ایک ایک کے ساتھ تعلق، دودھ پلانے والی دائی کے ساتھ تعلق، ان کی بیٹی کے ساتھ تعلق، ان کے خاندان کے ساتھ مرمروت، لیکن بے تعلق ایسا ہے کہ اس کے دل کے اندر بغیر ایک کے اور کوئی سماتا نہیں۔ کہہ دیجئے محبت سے اللہ، اور ذوق سے اور شوق سے۔ تعلق رکھنے والا ایسا ہے کہ ایک ایک کی خبر گیری کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے،
لیکن بے تعلق ایسا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک کی یاد کے بغیر کسی اور کی یاد نہیں. رحم دل ایسا ہے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتا ہے. ٹائم نہیں ورنہ میں تفصیلاً عرض کرتا. میدان طائف کے اندر حضور کی تکالیف. جناب جبرائیل امین آئے, حضور فرما رہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. حضرت حمزہ کا قاتل وحشی آیا, سید القونین نے معاف کر دیا. رحم دل ایسا اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر رہا ہے, گالیاں بکنے والوں کو معاف کر رہا ہے, سگی بیٹی سیدہ زینب پر تشدد کرنے والے کو معاف کر رہا ہے. ابو جہل جیسے دشمن کے بیٹے جناب اکرمہ کو جنت کی ٹکٹ دے رہا ہے. عبداللہ ابن ابی منافق جیسے شریر آدمی کے بیٹے کو کلمہ پڑھوا کر صحابیت کا درجہ دے رہا ہے. لیکن سخت اتنا ہے کہ عقیدہ توحید پر سب کو چھوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. اعلان فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں اللہ کی توحید کا درس دے رہا ہوں, رسول اللہ کی شریعت کا درس دے رہا ہوں, اعمال صالحہ سمجھا رہا ہوں. اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو قیامت کے دن میرے رشتہ داری کے سبب تمہاری نجات نہیں ہوگی, اللہ کی پکڑ کے اندر آؤ گے. تو یہ چند بطور مثال میں نے باتیں عرض کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنوع صفات کا حامل بنایا تھا حضور کو. حضور ایسی ذات ہیں جن کے اندر اللہ نے متضاد صفتوں کو جمع کر دیا, اور یہ حضور کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کے اخلاق عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالی بے رہروی سے بچائیں, صراط مستقیم نصیب فرمائیں. میری درخواست ہے آپ سب سے, ماشاءاللہ تمہارے عقیدے ٹھیک ہیں, اللہ کی ذات و صفات کے اندر آپ کسی کو شریک نہیں کرتے, تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے کہ حضور کو اللہ کا آخری نبی, سچا نبی اور برحق نبی مانتے ہو, تمہارا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے, قیامت کے قیام پر تم یقین رکھتے ہو. لیکن ہم لوگ اعمال کے معاملے کے اندر بڑے ڈھیلے ہیں. میری درخواست ہے نماز کی پابندی کیا کرو. اچھے اچھے گھر نماز نہیں پڑھتے, اور کوشش کیا کرو ضروری سنتیں مسجد میں پڑھو, نوافل گھر ادا کرو. مثلا ظہر کی نماز ہے, اس کے بعد 2 سنتیں ہیں, یہ تو آپ مسجد میں پڑھ لیں, اور جو 2 نفل ہیں وہ آپ گھر میں جا کر پڑھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا جب باپ مصلی پہ ہوگا بیٹا بھی مصلی پہ جائے گا, ماں مصلی پہ جائے گی تو بیٹی بھی مصلی پہ جائے گی, خاوند مصلی پہ جائے گا تو بیوی بھی مصلی پر جائے گی, باپ مصلی پر جائے گا تو بیٹی بھی مصلی پر جائے گی. نماز کی پابندی کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرو. حضور اکرم کی ذات بابرکات پر روزانہ کم از کم 1 تسبیح درود پاک پڑھنا اپنے اوپر فرض جانو, اور سونے سے پہلے 1 تسبیح استغفار کی پڑھنا اپنے لیے لازم قرار دو. اللہ تبارک و تعالی کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن احباب نے سنتیں پڑھنی ہے